ہم تمام انٹرنیشنل سابقہ موجودہ فٹ بالر ایکس کیپٹن اور میڈلسٹ نے محسوس کیا ہے کہ ملکی سطح پر انٹرنیشنل فٹ بال پلیئرز کی معاشی بدحالی اور احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے اور اپنے حقوق کے حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی ایسوسیشن بنائی جائے جس کا نام پاکستان انٹرنیشنل فٹ بال پلیئرز ایسوسیشن ہو، جس میں ملک بھر سے سابق اور موجودہ انٹرنیشنل پلیئرز کے ممبران ہوں۔ آج ملک بھر کے ہر صوبے سے 2 انٹرنیشنل کھلاڑی بلائے گئے ہیں، جن کا تعارف بعد میں آپ کو کروا دیا جائے گا۔ ہم تمام انٹرنیشنل پلیئرز اپنے اپنے صوبے میں ممبر سازی کر کے زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل پلیئرز کے اس کے بعد باقاعدہ باہمی مشاورت کے ساتھ متفقہ طور پر صوبائی اور ملکی سطح پر باڈیز تشکیل دیں گے، جن کا الحاق پاکستان فٹ بال فیڈریشن سے کروایا جائے گا، اور اس کے بعد ایشین فٹ بال کنفیڈریشن اور فیفا کے قواعد و ضوابط کی پاسداری کرتے ہوئے دیگر ملکوں کی طرح پاکستان فٹ بال فیڈریشن کانگریس ممبرز تک رسائی حاصل کی جائے گی انشاءاللہ۔ میڈیا کے ساتھیوں، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جوانی اور خون کا سینہ دیا ہے، لیکن بدقسمتی سے ملکی سطح کے کسی بھی فورم پر ہماری کوئی شرمائی نہیں ہے۔ ہمارا یہ پلیٹ فارم انشاءاللہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن، پاکستان اولمپک ایسوسیشن، پاکستان اسپورٹس بورڈ کی سرپرستی میں سابق اور موجودہ انٹرنیشنل فٹ بال پلیئرز کی فلاح و بہبود اور ان کے حقوق کے لیے بھرپور کردار ادا کرے گا، تاکہ ملک بھر میں فٹ بال کے انٹرنیشنل کھلاڑیوں کی عزت بحال ہو اور ان کے وقار مجروح نہ ہو، ان کو وہ مقام دیا جائے جو پاکستان میں کرکٹ کو دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح پاکستان فٹ بال کے یہ انٹرنیشنل پلیئر جنہوں نے پاکستان کا گرین کوٹ پہنا ہے، ان کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اس سلسلہ میں ہمیں آپ جیسے مختلف دوستوں ساتھیوں کی بھرپور معاونت درکار ہوگی کہ آپ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہمارے یہ پیغام صاحب اقتدار اور متعلقہ اداروں تک پہنچا سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہ عزت دی، ہمیں آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنا جو اس پلیٹ فارم پہ اپنا اظہار کر سکیں پاکستان کے انٹرنیشنل فٹ بال کھلاڑیوں کے لیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ کوئی بھی آپ سے دوست کوئی سوال کرنا چاہے ہم حاضر بھی ہیں اور آپ کے مشکور بھی ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بس مجھے دے دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا بھائی کا شکر گزار ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سعادت ابتباد کو گئی ہے ماشاءاللہ، کہ وہ جو اہم اعلان کسی اور جگہ ہوتا تو اس کی میزبانی بھی ابتباد کو ملی ہے، زارا ڈویژن کو ملی ہے، یہ بھی ایک ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ ایکچولی یہ جو میرے دوست بھائی آئے ہوئے ہیں یہ پورے پاکستان سے آئے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ مختلف سالوں میں ڈیٹوں میں پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے ہیں۔ ہم میں سے کوئی سینئر ہیں، مجھ سے بھی کافی سینئر ہیں، کوئی مجھ سے بھی جونیئر ہیں۔ تو ہم نے پاکستان کے لیے مختلف کنٹریز میں کھیلا ہے۔ چونکہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے فٹ بال غریب لوگوں کی گیم ہے، اس میں امیر بہت کم آتے ہیں، تو غریب لوگ جب کھیلتے ہیں تو جان و مال سے کھیلتے ہیں، پھر وہ ایجوکیشن کی طرف بھی نہیں جاتے، وہ کچھ چیز نہیں دیکھتے، صرف فٹ بال ہوتا ہے، تو سارا فیچر یہ اسی میں لگا دیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے۔ پورے پاکستان کے میرے بھائی آئے ہوئے ہیں جنہوں نے گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں، کیپٹن بھی رہے ہیں پاکستان کے، بہت بڑا ایک اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے اپنی جوانیاں گراؤنڈوں میں گزاری ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو انٹرنیشنل فٹ بال پلیئر ایسوسیشن، اس کی بنانے کی ہمیں ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے؟ فٹ بال تو چل رہا ہے پاکستان میں برادرز، بات اس طرح ہے کہ جب ہم لوگ کھیل کر ہم ابھی گراؤنڈ سے باہر ہیں، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ وہ جو ان کے لیے ہم فٹ بال چھوڑ کر گئے تھے
ورلڈ میں ہمارا 87 نمبر تھا، ابھی ہم 136 پر پہنچ چکے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دکھ ہو رہا ہے کہ جدھر یہ لوگ ان کا پسینہ گر رہا ہے ابھی، ادھر ہمارا خون گرتا تھا، ہم جان دیتے تھے. ابھی جو چیز ہم نے ایک پلیٹ فارم ان کو پرووائڈ کیا ہے، خون پسینہ دے کر بنایا ہے، جب ہم اس کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارا فٹ بال، لوگوں کا فٹ بال آپ دیکھیں، گانا جیسی کنٹری دیکھیں، غریب کنٹریز کا دیکھیں، ٹاپ پر پہنچ چکا ہے. اور ہم یہ مالدیپ اور سری لنکا، ان کو ہم 6 گول سے ہراتے تھے. ابھی ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر 2 گول سے زیادہ نہیں کرنا. ہماری ابھی یہ کنڈیشن چلی گئی ہے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے سارے ہم برادران جمع ہوئے ہیں کہ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہوگی کہ مل جل کر ہم ایک اچھا کام کریں. ابھی ہم کھیل نہیں سکتے، لیکن ہم اپنے پاس جو ہمارے جو بھائی ہیں، ان کے پاس جو ٹیکنیکس ہیں، جو ان کے پاس آئیڈیاز ہیں، وہ ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں. یہ چیز سمجھ کر ابھی ہم نے سب نے مل کر اس ایسوسیشن، انٹرنیشنل فٹ بال پلیئر ایسوسیشن کا قیام کیا ہے. ماشاءاللہ اس میں ابھی ہم اس کو اور بریڈ کریں گے، پھیلائیں گے، وسیع کریں گے. چونکہ ماشاءاللہ ہمارے انٹرنیشنل پلیئر کی تعداد ہزاروں میں نہیں، میرے خیال ہے کروڑوں لاکھوں تک پہنچ گئی ہوگی. پرانے پلیئر بھی ہیں ہمارے، لیکن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے تاکہ ہم پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے ساتھ بیٹھ کر ایک چیز میں آپ کے نوٹس میں لگا لوں. آپ دیکھیں کہ ہمارا سسٹم ایسا ہے، پاکستان فٹ بال فیڈریشن میں ہمارے اچھے فٹ بالر ہیں، ان کو ہونا چاہیے. لیکن آپ ان کی ہسٹری دیکھیں، کوئی سیکولسٹ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کون بیٹھا ہوا ہے، جس کو فٹ بال کی ABC کا نہیں پتہ، وہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ بڑی دکھ کی بات ہوتی ہے. ہم انٹرنیشنل لیول پر، ہم نیشنل لیول پر اس چیز کو اجاگر کریں گے. ہمیں کوئی سیٹ کی درکار نہیں ہے، نہ ہم کوئی اس کے خواہاں ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ رائٹ پوسٹ فار دا رائٹ پرسن، جو بندہ ڈیزرو کرتا ہے اس کو ملنی چاہیے. اس کے لیے ہم نے یہ انٹرنیشنل اپنا فٹ بال پلیئر ایسوسیشن بنائی ہے تاکہ ہم لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی، جس طرح آپ نے سنا ہے ماشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں تھے تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی لے کر جا رہی تھی، تو کسی نے اسے روک کر پوچھا کدھر جا رہی ہوں؟ کہتی میں آگ بجھانے جا رہی ہوں. تو انہوں نے بولا اس قطرے سے کیا ہوگا، نہ بجھے. تو ماشاءاللہ ہم بھائیوں کی بھی یہ کوشش ہے کہ ہم اس فٹ بال کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا فیوچر بنانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم چھوٹی چھوٹی سارے ماشاءاللہ اچھی اچھی جابوں پر لگے ہوئے ہیں، اچھی اچھی پوسٹوں پر لگے ہوئے ہیں. ایسا جن کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس میں آئیں، لیکن جدھر بندہ جوانی گزارتا ہے، پھر جب ہم آپس میں دوست بیٹھتے ہیں، پھر ہم فٹ بال کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ فیل ہوا کہ نہیں یار ہم ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ مل جل کر ہم اس چیز میں فرنٹ پر آئیں، فیڈریشن کے ساتھ بھی تعاون کریں، مل جل کر ہم پاکستان کی فٹ بال کو اجاگر کریں، اور وہ پلیئر جن کی اپروچ نہیں ہے ان کو بھی ہم فارورڈ کریں، فرنٹ پر لائیں. اس کے لیے ہم لوگوں نے ماشاءاللہ اس کے لیے ایفرٹ کیا ہے. تو میں اپنے ان بھائیوں کا تھینکس فل کہ یہ اتنی دور سے، کوئی ملتان سے آیا ہے، کوئی لاہور سے آیا ہے، کوئی کراچی سے آیا ہے، پورے پاکستان سے کونے کونے سے ہے. سارے سب نے یہ گروپ بنایا ہوا ہے. ابھی ماشاءاللہ اپنے اپنے علاقے میں پھیل جائیں گے، مزید ہم اس میں اضافہ کریں گے. تو انشاءاللہ عنقریب پھر دوبارہ ہم آپ بھائیوں کے ساتھ بیٹھیں گے. تو ہم جب بیٹھیں گے تو آپ کو یہ 20-25 نظر نہیں آگے، انشاءاللہ یہاں پر 100 کی تعداد سے زیادہ ہوگی انشاءاللہ. چونکہ ہمارا کاز نیک ہے، ہماری نیت نیک ہے، نیت اچھی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جب نیت اچھی ہو، کاز اچھا ہو، تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس میں شامل ہوں. تو ہم اس آپ کے فورم کے تھرو میں اور بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، وہ بھی ہمارے ساتھ پاور میں ہیں نہیں ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہوں، اس نیک مقصد میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم مل جل کر اس فٹ بال کو، پاکستان کو بہتر کر سکیں. یہ تو ہمارا پہلا ایجنڈا تھا. سیکنڈ ایجنڈا ہمارا یہ ہے کہ ہم نے یہ انسٹیٹیوشن جو بنائی ہے، مجھے یہ کہتے ہوئے بھی دکھ بھی اور شرم بھی آ رہا ہے کہ میرے بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ کراچی کا ایک انٹرنیشنل فٹ بالر پاکستان کی جو نمائندگی کر چکا ہے، وہ کراچی کی سڑکوں پر بھیک مانگ رہا تھا. لمحہ فکریہ ہے، دکھ کی بات ہے کہ اس نے پاکستان کا کلر پہنا ہوا ہے اور اس کا اینڈ کیا ہوا ہے. یہ ہمارے جو ہماری فیڈریشن ہے اس کی بے حیثی کہہ لیں یا لوگوں کی بے حیثی کہہ لیں کہ اتنی دکھ کی بات ہے کہ جو پاکستان کے ایک ریپرزینٹیو نمائندہ ہوتا ہے، دوسرے ملکوں میں جاتا ہے، پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس کی یہ حالت ہے کہ سڑکوں پر وہ بھیک مانگ رہا ہے.
اس پر ہمیں بڑا ہی دکھ ہوا. اس کاز کو لے کر پھر ہم سب بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. پھر اس کے لیے ہم نے بڑا اچھا کام کیا. پھر اس کاز کا سیکنڈ ایجنڈے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام بھائی جو اسٹیبلش ہیں ماشاءاللہ اچھی پوسٹوں پر لگے ہوئے ہیں, ہم مل جل کر ابھی ہم نے یہ کہا کہ ہم ہر دفعہ ہر ماہ کو تھوڑی تھوڑی ڈونیشن جمع کرتے ہیں, اور اس میں پھر یہ ہماری یہ سارے بھائی کمیٹی بن جاتی ہے. اپنے اپنے علاقے میں جو غریب ہمارا بھائی فٹ بالر, صرف فٹ بالر کی ہم بات کریں گے, فٹ بالر جو کام کاج نہیں ہے, معذور ہے, بیمار ہے, ڈونیشن جمع کر کے ہمارا گروپ اس کے پاس چلا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں جی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں جی میں چھوٹا سا کھوکھا میرے پاس ہو, کتنی لاگت ہے جی؟ 3 لاکھ روپے لاگت ہے. تو وہ ڈونیشن ہم پکڑ کر اس کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارا بھائی اسٹیبلش ہو جائے. یہ ایک تو اس کی مدد ہے, دوسرا ہم یہ کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. جو بندہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے تو اللہ اس کے بچوں پر رحم کرتا ہے, اللہ اس کی فیملی پر رحم کرتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس آ تو اس میں سے دینا چاہیے. ہمارے ایمان کا بھی یہ ایک پارٹ ہے کہ آپ خیرات بھی کریں, زکوٰۃ بھی دیں تاکہ دوسرے بھائی کی مدد ہو. اہم جو ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے, تو یہ آپ کے پاس بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ کائنڈلی آپ بھی ہمارے ساتھ, آپ بھی ہمارے بھائی ہیں. ہمارا جو ایجنڈا ہے, ہمارا جو کاز ہے, ہم نے آپ کے ساتھ اوپن کر دیا ہے. تو کائنڈلی آپ ہمارے ساتھ ہمیں ہر سطح پر ہمیں اجاگر کریں. ہمیں پورے پاکستان میں نہیں, انٹرنیشنل لیول پر جائیں. یہ جو ہماری انٹرنیشنل فٹ بال پلیئر ایسوسیشن ہے, اس کا مقصد یہ تھا کہ باقی کنٹریز میں دیکھیں جو بھی ایکس اسپورٹس مین ہوتے ہیں ان کی ایک یونین ہوتی ہے, وہ فیڈریشن کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں, فیڈریشن ان سے مشورہ لیتی ہے, ان سے امداد لیتی ہے. لیکن پاکستان میں یہ سسٹم نہیں ہے. پاکستان میں جو بندہ ایک سیٹ پر بیٹھا ہے وہ کہتا ہے بس میں اکیلا ہی ہوں, باقی کوئی بھی نہ ہو, میرے رائٹ لیفٹ کوئی بھی نہ ہو. تو رائٹ لیفٹ بھی اس کے وہی ہوتے ہیں جو خوشامدی ہوتے ہیں, فلیٹر قسم کے بندے ہوتے ہیں, جو ان کی خوشامد کریں تو وہ ان کے قریب ہوتے ہیں. جو اچھے اچھے پلیئر ہیں تو وہ دائیں بائیں ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ہماری یہ ماشاءاللہ کریم بیٹھی ہوئی ہے, ان کے پاس ٹیکنیکس بھی ہیں, ان کے پاس کوچنگ کی سرٹیفکیٹ بھی ہیں, لیکن ان کو پاکستان میں کوئی بھی کوچ نہیں لگا رہا. کوچ آپ دیکھیں جی فلاں میرے مامے کا بیٹا جائے گا, فلانا میرے چاچے کا بیٹا جائے گا. وہ بندے جاتے ہیں جن کو فٹ بال کی ABC کا نہیں پتہ, اور ایسے بندے بھیجتے ہیں. میں یہ میڈیا میں کہتا ہوں, میں خود انٹرنیشنل پلیئر ہوں. ہماری ڈیلیاں میں سے آدھے پیسے وہ کوچ ہمارے کھا جاتے تھے, مینیجر ہمارے کھا جاتے تھے چوروں کی طرح. یار یہ کیوں پلیئر کے خون پسینے کی کمائی؟ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. ان کے حوالے کرو, لیکن وہ تب حوالے ہوگی کہ جب گراس روٹ سے کوئی پلیئر اوپر جائے گا, جو غریب پلیئر اوپر جائے گا, جس کو احساس ہوگا. ہم جب فٹ بال کی یہ سارے گواہی دیں گے پلیئر تھے, ہم جب یہ بکھر جائیں یا یہ پشاور آئیں تو ہم ایک اسکول کے کمرے میں سوتے تھے, فرش پر سوتے تھے. ہمارے پاس کوئی اکموڈیشن نہیں ہوتی تھی. ایک بیگ ہوتا تھا, سر کے نیچے رکھتے تھے, رات کو سو جاتے تھے. سردی ہو گرمی ہو, اللہ کے والے. ہم اس لیول سے آئے ہیں. ہمیں پلیئروں کی جذبات کا, پلیئروں کی ضرورت کا احساس ہے. مجھے پتہ ہے کہ اس پلیئر کو کیا چیز کی ضرورت ہے, لیکن یہ ماما چاچا سسٹم ہم نہیں مانیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اچھے پلیئر لے کر آئیں. خدا کے لیے ہمارا نہ کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی ہمارا وہ نہیں ہے. ہمارا ایم یہ ہے کہ غریب پلیئر ہیں, فٹ بال غریب لوگوں کی گیم ہے. اور اگر اللہ کرے ہماری اس کوشش کی وجہ سے 10 پلیئر پاکستان ٹیم میں چلے گئے, 10 پلیئروں کی اللہ نے رزق لگا دیا, کسی اچھے ڈپارٹمنٹ میں چلیں گے, تو ہم لوگ مرنے کے قریب ہیں. آج نہیں, زندگی کا پتہ نہیں چلتا, کل مر جائیں. ٹھیک ٹھاک بندے مر رہے ہیں. تو انشاءاللہ کل ہم اللہ کے سرخرو ہوں گے کہ ہم نے, اے اللہ ہم نے کوشش کی, ہماری کوشش سے 10 پلیئر گئے ہیں. وہ غریب گھر تھا, ان کے بچے سکون سے کھانا کھا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جب پیٹ میں کھانا چلا جائے نا, وہ دعا نکلتی ہے, وہ قبول ہوتی ہے. تو ہم اس پر کام کر رہے ہیں. چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آگے جائیں. یہ چاچا ماما پرچی والا سسٹم نہ ہو, تو میرٹ پر کام ہو. یہ ہمارا کاز ہے. اس کے لیے ہم سرعام لڑائی کریں گے, فائٹ کریں گے, کورٹوں میں جائیں گے, ہر جگہ جائیں گے, آواز بلند کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے ہم آپ بھائیوں سے ریکویسٹ کریں گے, آپ بھی ہمارے شانہ بشانہ ہوں گے. تو انشاءاللہ جو ہمیں ثواب ملے گا اس میں آپ کا بھی اتنا ہی حصہ ہوگا انشاءاللہ. آپ کے لیے بھی اللہ اچھا کریں گے, ہمارے لیے بھی اچھا کریں گے. تو میں تمام بھائیوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, تھینکفل ہوں کہ انہوں نے اتنے دور سے, یہ بھائی رات کو چلے ہیں, کوئی کل دن سے چلے ہوئے ہیں, ابھی صبح ادھر پہنچے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے گا. ہماری اس میں کوئی پولیٹیکل
یا سیسل میسل کا کوئی وہ نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی سیٹ چاہیے. میں اب پی ایف ایم سے بھی کہتا ہوں کہ ہمیں کسی سیٹ کی ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے. ہمارا جو کاز ہے آپ ہمارے ساتھ مدد کریں، ہم دل کھول کے ان کے ساتھ مدد کریں گے انشاءاللہ. ابھی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر کسی بھائی کا کوئی کویشچن ہو تو ویلکم. آپ جو فیڈریشن ہے فٹ بال فیڈریشن، اس کے اوپر حد اعتماد کر رہے ہیں کہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں، کیا آپ کا اس کے اوپر حد اعتماد ہے آپ سب کا فٹ بالرز کا؟ نہیں سر، آپ میرے اس کو نہیں سمجھ سکیں. ہم نو کنفیڈنس نہیں کر رہے، ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا ایم ہے ان تک پہنچ جائے. ابھی تو فیڈریشن ہے ہی نہیں ہے، ہم کس کے خلاف نو کنفیڈنس کریں گے؟ ابھی تو فیڈریشن ختم ہے، دسمبر تک ماشاءاللہ الیکشن ہوں گے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو میرے بھائی ہیں رائٹ لیفٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنی فیلڈ میں ایک ان کا اپنا نام ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھے پلیئر آگے آئیں، ہمارا فٹ بال امپروو کرے، ہمارا فٹ بال ترقی کرے. وہ جو ہماری جو پوزیشن گئی ہوئی ہے 137 پر، اللہ کرے 50 پر آ جائے. 204 لمحہ فکریہ ہے یار، 204 پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جب ہم لوگوں نے فٹ بال چھوڑا تھا تو میرے 86 پر تھے، ہم 85 پر تھے. یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہیں، ہم نے اس پر فٹ بال چھوڑا تھا. ابھی 204 پر ہم گئے ہیں. تو اگر مزید اس طرح رہے تو میرے حال آخری کنٹری جو ہوگا اس کا ہمارا نام ہوگا. ہمیں یہ ہمارا لمحہ فکریہ ہے. جی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان اور ماضی کی حکومت کو جب مدعا ہو جس طرح فٹ بال اور ہاکی زوال پذیر ہو جائے اور جا رہا ہے، تو آپ اس کو قصوروار یہ سمجھتے ہیں جو ہمارے اسپورٹس کے لوگ ہیں وہ ذمہ دار ہیں یا حکومت ہے؟ دیکھیں جی، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اگر آپ حکومت میں ہیں تو آپ کو حکومت کو چاہیے کہ وہ بندے سلیکٹ کر کے جو رائٹ جاب جو کام کر سکتے ہیں. جب آپ اپنے لوگوں کو خوش کریں گے، اگر میں کوچ ہوں، میں اپنے بگ باس کو خوش کرنے کے لیے اس کا بھتیجہ لے لیتا ہوں تو پھر تو آپ کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ لوگ لائیں، اور وہ لوگ بھی ان لوگوں میں سے لائیں جو انٹرنیشنل پلیئر ہوں. ابھی آپ فیڈریشن میں دیکھیں کہ میرا حال ایک دو کا کوئی مجھے نظر آئے تو آئے، میں زیادہ نہیں جانتا. باقی سارے عام سے پلیئر ہیں. جو عام سے پلیئر بھی وہ ہیں جو کھیلے بھی نہیں ہیں. ہمارا یہ فیڈریشن کا مقصد، یہ یونین کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن میں وہ بنے آنے چاہیے رائے صاحب کہ جو گراس روٹ سے اوپر جائیں، جن کو پتہ ہو کہ یہ غریب بندہ ہے، اس کو 300 روپے کی ضرورت ہے، اس کی 300 روپے سے مجھے 200 روپے نہیں لینے چاہیے. یہ لے کر جائے گا، گھر میں آٹا لے کر جائے گا، چینی لے کر جائے گا، دال لے کر جائے گا. میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ ہم یہ ورلڈ کپ کوالیفائی راؤنڈ کھیل رہے تھے شارجہ میں. تو شارجہ کے پلیئروں کو میں نے جب دیکھا تو ان کے بڑے بڑے پلازے تھے، ان کے پاس گاڑیاں ایسی تھی. خدا ہوا ہے، میں آپ کو الفیہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہم نے ٹریک سوٹ کو نور کے پاکستان کے پہنے ہوئے تھے، ہمارے آپ سارے 15 ٹریک سوٹ ایک جگہ رکھ کر فروخت کریں، اس بندے ایک پلیئر کا، شارجہ کے ایک پلیئر کا، یو ای کا، وہ فروخت کریں تو ہمارے سارے ٹریک سوٹ اس میں آ جاتے تھے. 150 روپے والے ہمارے ٹریک سوٹ تھے. تو میں غربت کی بات کر رہا ہوں. پاکستان ہم لوگ جو غریب لوگ ہیں فٹ بال کھیلتے ہیں زیادہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ اچھے پلیئر ہوتے ہیں، فٹ بال اچھا کھیلتے ہیں. جیسے ہی ہمارا کوئی دوست کارنر لگاتا ہے، ابھی میں پول میرے سامنے میں ہیڈ لگانا چاہتا ہوں، گول کروں، تو میرے ذہن میں آتا ہے یہ گھر میں آٹا بھی لے کر جانا ہے، چینی بھی لے کر جانی ہے، دال بھی لے کر جانی ہے. وہ ہیڈ میسی ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں فاقے گھر کی وہ چیزیں یاد آتی ہیں. جب ہم لوگ اسٹیبلش ہو جائیں گے، جب ہمارے پلیئرز کو صحیح پیسے ملیں گے، ہمارا پلیئر اچھی جگہ پر جاب کرے گا. ابھی دیکھیں یہ انہوں نے فٹ بال کھیلا ہے، جوانی دے دی ہے، اب یہ سارے فیڈریشن کی نظر سے زیرو ہیں، ان کو کوئی جاب ہی نہیں مل رہی. یہ انشاءاللہ ابھی ہم آپس میں بیٹھ جائیں گے، اس کی باقاعدہ ہم تشکیل کر کے بنا کر پھر ہم آپ کو انفارم بھی کر دیں گے. سب سے پہلے آپ کو مبارکباد ہے کہ بعد سے آپ نے اتنا اچھا انیشیٹو اٹھایا ہے. تنظیمی ڈھانچے کے حوالے سے آپ کی کیا مشاورت ہوئی ہے؟ کس طرح تنظیم آپ بنائیں گے اور اس دن کے پورے پاکستان سے پلیئروں کو کس طرح اکٹھا کیا جائے گا اور اس طرح کوئی شڈول ہے آپ کا؟ ایک چیز ہم نے کی ہے کہ دیکھیں کوئی بھی تنظیم بنتی ہے اس میں پریزیڈنٹ، صدر، سرپرست اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن یہ واحد تنظیم ہے، اس کا ہر پلیئر صدر ہے، ہر پلیئر سیکرٹری ہے، ہر پلیئر چیئرمین ہے. ہم اس میں فائنانس میں نے بتایا کہ ہم اپنی ذاتی پیمنٹ پاکٹ سے دیں گے انشاءاللہ.
ہم کسی کے پاس نہیں جائیں گے. ماشاءاللہ سارے اچھی پوسٹوں پر لگے ہوئے ہیں, اسٹیبلش ہیں. دیکھیں ہماری جو پارٹیسپینٹ کی تعداد ہے وہ 106 یا 110 ہے. اگر ہم 1,000 روپیہ جمع کرنے ایک ماہ کو, تو ایک ماہ میں 1,10,000 روپیہ بن جاتا ہے. انشاءاللہ ہم اسی فرمولے پر کام کر رہے ہیں. ہم اپنے کسی بھائی پر بوجھ بھی نہیں ڈال رہے کہ آپ 20,000 روپے دے دیں, آپ 10,000 روپے دیں. یہ فیڈریشن پھر 10 دن بھی نہیں چلتی, یہ پھر گپلے ہو جاتے ہیں. ایک بندہ ہے, میں اپنی گھر کی ضرورت کے لیے میری تنخواہ ہے وہ کافی ہے, تو میں کس طرح ان کو 10,000 روپے دے سکتا ہوں. اس کے لیے ہم نے یہ کہا کہ ویسے بھی ہم نے ان سے بات کیا ہے کہ ہم ایزی لوڈ پر, موبائل پر اور دوستوں پر 10,000 روپیہ خرچہ کرتے ہیں, لیکن ہم نے ہر ماہ 1,000 روپیہ ہمارا پلیئر دے گا, وہ یکمشت ہمارے پاس 1 لاکھ ہو جائیں گے, دوسری ماہ 2 لاکھ ہو جائیں گے. تو اس کے ساتھ ہم سرچ میں رہتے ہیں کہ ہمارا کون سا غریب بھائی جس کو اشد ضرورت ہے, بیمار ہے, ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایسے پلیئر بھی ہیں جو گھروں میں بستروں پر پڑے ہیں, ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ان کا علاج کرائے, اور ہماری فیڈریشن سوئی ہوئی ہے. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری فیڈریشن کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ جتنے ہمارے NWFP کے پاس پیسے نہیں ہیں, ان سے زیادہ ان کے پاس فنڈ ہے, لیکن ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہماری یہ اس دوستوں کو جمع کرنا, اس یونین کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ فیڈریشن میں بھی ہم ان کا ہاتھ بٹائیں گے, ان کے کام آئیں گے, ساتھ ساتھ ہم اپنے پلیئروں کو بھی اکوموڈیٹ کریں گے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو سن رہے ہیں, جو پاکستان میں مختلف جگہوں پر ان کی بھی سپورٹ ہوئی ہے, حکومتوں نے کی ہے ہر صوبے میں. تو صاحب تھینک یو ویری مچ, بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپورٹس ان بندوں کو ملتی ہے جب آپ ان کے سلیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں. ابھی جو وہ سلیکٹڈ نمائندے بنے ہوئے ہیں, ان کے ریپرزینٹیو ہیں, ان کے اندر یہ جوش جذبہ نہیں ہے. جب ہمارے بندے جائیں گے انشاءاللہ تو پھر یہ چیز ہم بھی ان سے لے لیں گے, پھر اس پر ہم کام کریں گے. چونکہ آپ کو ماشاءاللہ خود سمجھدار ہیں, جس طرح ایک یونین ہوتی ہے, اس کا صدر ہوتا ہے, سیکرٹری ہوتا ہے, وہی آگے جا کر بیٹھ بات کرتے ہیں. ابھی چونکہ فٹ بال میں ہماری کوئی نمائندگی نہیں ہے, ہمارے کسی پلیئر کی کوئی نمائندگی نہیں ہے. ابھی ہم انشاءاللہ آ رہے ہیں, ہمارا سٹیپ ہے کہ اللہ کرے گا جب آپ لوگ اس چیز کو بلند کریں گے, اوپر لے کر جائیں گے, تو اللہ کرے کسی کو ترس آ جائے, ہمارا اس میں سے 1-2 بھائی بھی چلیں گے, تو انشاءاللہ اسی چیز کی وہ نمائندگی کریں گے, اسی کاز پر وہ کام کریں گے انشاءاللہ. تو پھر انشاءاللہ ہم آپ کو بھی بلائیں گے کہ جی ہم یہ کام کر رہے ہیں, یہ کام کر رہے ہیں, تاکہ آپ بھی ہمارے اس کے گواہ رہے ہیں انشاءاللہ. ہمارے لیے پریس کلب ایبٹ اور ایبٹ آباد کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آج ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ آپ لوگ یہاں سے کر رہے ہیں. آپ مبارکباد کے مستحق ہیں, اور جن ہیروں کو آپ نے اکٹھا کر لیا ہے, کیونکہ پاکستان میں تمام جتنے بھی ادارے ہیں اپنے لیجنڈس کو مرنے کے بعد جو ہے ان کو عزت دی جاتی ہے, ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے, لیکن آج جو لیجنڈس ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, یہ ایک بہت بڑا آپ لوگوں کا اقدام ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ فٹ بال کی جو بدحالی کا آپ نے بار بار ذکر کیا, تو اس میں تو ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ پولیٹیکل انفلوئنس ہے سارا. تو آج اگر آپ کی اس ایسوسیشن بننے کے بعد بھی اگر پولیٹیکل انفلوئنس رہا, تو آپ کی اس ایسوسیشن کا کیا اس کے بعد کیا حکمت عملی کیا ہوگی؟ انشاءاللہ سر آپ دعا کریں کہ ہم آ جائیں. پہلے تو مجھے مشکل ہی لگتا ہے کہ ہم آ جائیں. جو ایسے کاز لے کر جاتا ہے وہ کبھی بھی فرنٹ پر سیٹ پر نہیں بیٹھتا. لیکن جذبہ ہمارا, دیکھیں میں نے ایک چیز آپ کو کہی تھی, آپ نے اس کو نوٹ نہیں کیا. یہ وہ پلیئر ہیں جو ایسے فرش پر سوتے تھے, جس بندے پر گزرتی ہیں نا اس کو احساس ہوتا ہے. ایک بندہ پل میں کنٹیننٹل میں سوتا ہے, ایک بندہ اسکول کے فرش پر سوتا ہے, تو اس فرش والے کو جب اللہ تعالیٰ کو سیٹ دیتا ہے نا, تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں اس فرش پر سویا ہوں. انشاءاللہ اگر ہماری دعا یہ ہے کہ ہمارا ایک بندہ 2 بندے بھی آ گئے, تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اچھا کام کریں. اگر ہمارے اوپر پریشر ہوا یا ہم کام نہ کر سکیں, تو پھر انشاءاللہ ہم ریزائن دیں گے. ہم ایسی چیز کا ایسا نہیں بنیں گے جس میں ہم اپنا کسی کا تلفی کریں اور اپنی آخرت بھی خراب کریں. چونکہ ابھی ہم نے تو فٹ بال کھیل لیا ہے, تو ابھی ہم اس سٹیج پر ہیں کہ اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے, ہماری وہ آخرت اچھا کرے. جب بندے کی ذہن میں یہ ہو کہ میری آخرت کے لیے کام کر رہا ہوں, تو انشاءاللہ وہ اچھا کام کرے گا. تو ہم کسی ایسی چیز کا ایسا نہیں بنیں گے کہ جس میں پیسے کا لین دین ہو یا اپروچ ہو, سفارش ہو. تو انشاءاللہ ہم تھوڑا عرصہ کے لیے کام کریں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ گدڑ کی 100 سال زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے انشاءاللہ. یہ بٹ صاحب اتنے کروا بٹ صاحب
میں تو کہتا ہوں ہر بندہ اپنا تعارف خود کرائے, اپنا تعارف خود کراتے جائیں. ایک اونچے اونچے بول رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام تنویر احمد ہے. میں سابقہ کیپٹن پاکستان فٹ بال ٹیم اور کوچ بھی پاکستان فٹ بال ٹیم رہ چکا ہوں. 2013 سے 2015 2 سال میں پاکستان ٹیم کے ساتھ کام کیا ہے. ابھی میں وابڈا ٹیم کا کوچ ہوں, وابڈا فیمیل ٹیم کا بھی کوچ ہوں. اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارا یہ جو ایجنڈا ہے اس کے ساتھ میں یہ شانہ بشانہ کھڑا ہوں کہ میں پہلا پاکستان کا کیپٹن ہوں جو ابھی اے کوالیفائڈ کوچ ہوں, جو اے سرٹیفائڈ کوچ ہوں. تو میں الحمدللہ اپنے سارے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوں اور یہ اس کو ہم انشاءاللہ کامیاب کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد سلیم عوان میرا نام, سائڈ گیم گولڈ میڈلسٹ ہوں, ہیڈ کوچ ہوں. چودھری امجد علی نام ہے میرا اور پاکستان وابڈا سے تعلق ہے, انٹرنیشنل پلیئر ہوں ایکس. اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جاوے ہمارے سیم کو لے کے نکلے ہیں تو ان شاء اللہ اس کا بھرپور طریقے سے ان شاء اللہ تعاون کریں گے اور ان شاء اللہ آگے کام بول دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبدالرحمان انٹرنیشنل فٹ بال پلیئر, پاکستان ایئر فورس اور ہمارا شانہ بشانہ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاجی ابوستار میرا نام ہے, پاکستان آرمی سے میں بلانگ کرتا ہوں. 89 کی سیف گیم میں پہلا فرسٹ میڈل جو پاکستان کو ملا تھا اس میں وننگ گول میں نے کیا تھا اور پاکستان نے پہلی دفعہ فٹ بال میں کامیابی حاصل کی. 27 میڈل میں نے لیے ہوئے ہیں پاکستان میں. 19 سال کھیل کے میں نے ریکارڈ کیا ہے. 19 نیشنل چیمپئن شپ میں لگاتار کھیلا ہوں اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم پہ شانہ بشانہ اپنے تمام دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ نیک نیتی کے ساتھ دیتے رہیں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے. آمین. السلام علیکم. میرا نام ہارون یوسف ہے, میں رائٹ بینک سے ہوں. میں پاکستان کا ایک وائس پلیئر ہوں جس کی وائس کیپٹن ہوں جس نے سب سے لانگ ٹائم اس کی پاکستان کی کپتانی کی 91 سے 2004 تک. تو میرا تعلق الائٹ بینک سے ہے اور منڈی باؤنڈری سے بلانگ کرتا ہوں. اور ہمارے ریاض بھائی نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں. اور یہ تمام جتنے بھی فٹ بالر ہیں, جتنے بھی لیجنڈز ہیں, ہم سب تمام ان کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ ان شاء اللہ. میرا نام شوکت مفتی ہے, پشاور سے تعلق رکھتا ہوں. میں نے ہر لیول پر کپتانی کی ہے, کلب سے لے کر یوتھ, نیشنل یوتھ, کالج, یونیورسٹی کے بھی پھر نیشنل ٹیم میں کرتا ہے. 7 سال پاکستان کے لیے کرتا ہوں. نیشنل بینک سے میرا تعلق تھا, آج کل ریٹائرمنٹ کی السلام علیکم. میں ایکس کیپٹن پاکستان فٹ بال ٹیم اور ایکس کوچ پاکستان ٹیم اور ایئر فورس سے میرا ڈپارٹمنٹ تھا. میں ریٹائرڈ ہوں ایز اے ٹیکنیکل پہ اور ایئر فورس کا بھی کوچ مینیجر رہا ہوں. اور جو ہم نے یہ ایجنڈا آج ہم نے پاکستانی فرسٹ ہوا ہے کہ ہم نے ایسوسیشن کی اناؤنسمنٹ کی ہے جس میں جاز بھائی اور یہ ہمارے تمام لیڈر جو سینئر ہیں یہ سو لیڈ کر رہے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو بھی فیڈریشن میں جو باڈی آئے گی تو ہماری یہ ایسوسیشن ان کے پاس جائے گی, اس سے ایم سی کے پاس جائے گی. تو اس میں ہمارے کانگریس میں ممبر آئیں گے. تو جب لیجنڈس اس میں آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری نیشنل ٹیم بھی اچھی ہوگی, ڈپارٹمنٹ بھی اچھی ہوں گے, کلب لیول بھی اچھا ہوگا, گراس روٹ لیول بھی اچھا ہوگا. میرا نام ارشد ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نجات پہ اور جتنی ہماری ٹیم ہے ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کو آگے لے کر چلیں اور پاکستان کو فٹ بال کی بہتری کے لیے کام کریں. شکریہ.
हमारे तमाम लेटर्स ने खेली है, मैं इसकी बहुत कदरदानी भी करता हूँ और जितना भी इनके व्यूज़ हैं और जितना ये कोशिश कर रहे हैं फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए हर लेवल पर, खा वो वेटरन है, खा वो यूथ है, मैं इनके साथ हूँ और हर तरह का ताउन की लानी। मेरा नाम महमूद खान है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है। 2018 के साउथ एशियन गेम्स का मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और 7 साल मैंने नेशनल टीम में खेला है। AFC का A लाइसेंस कोच हूँ प्रोजेक्ट टीचर का और मौजूदा अंडर 16 नेशनल टीम का कोच हूँ और मैं इनके साथ इस मिशन में शामिल होना इंशाल्लाह। मेरा नाम मलिक हिदायत अल्लाह है, मैं डिस्ट्रिक्ट पेशावर का जनरल सेक्रेटरी हूँ, पाकिस्तान स्पोर्ट एंड कल्चर का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। तो इंशाल्लाह जितने भी हमारे एम हैं उनको पूरा करने के लिए पूरा ताउन करेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम सगीर मोहम्मद फजला, मेरा तल्लुक डिस्ट्रिक्ट मुशर्रा डिसाबल कैंट से है। मैं नेशनल प्लेयर हूँ, क्योंकि फीमेल का भी कोच हूँ, इसको वहाँ का भी शावर का भी कोच हूँ और मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह PSS भी किए हुए हैं और मैं अपने दोस्तों के साथ, अरशद के साथ, इजाज़ भाई के साथ शाना बशाना इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नईम खालिद है और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मैं पाकिस्तान बागदा की टीम की तरफ से खेला हूँ, NTDC टीम की तरफ से, GST की तरफ से और अंडर 14, 16, 19 और क्रिकेट टीम का हिस्सा रहा हूँ और कप्तान भी रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला जो हमारे जाग भाई ने, आसिफ उस्ताद साहब ने और अब्दुर्रहमान रहमानी भाई ने जो भी ये कदम उठाया है, इंशाअल्लाह हम इनके साथ शाना निशाना करें। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ भट्ट है, फैसलाबाद से ताल्लुक़ है और मैं पाकिस्तान बागदा PL का साबिक़ कप्तान रहा हूँ और 1991 की फेयर गेम श्रीलंका में हूँ, उसका गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और क्वालिफाइड फुटबॉल कोच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इमरान याजी है, मेरा डिपार्टमेंट पाकिस्तान बागदा, मेरा ताल्लुक डेरा इस्माइल खान KPK से है। मैं पाकिस्तान टीम के लिए 10 साल खेला हूँ, जिसमें मैंने सैफ गेम्स का गोल्ड मेडल भी हासिल किया है और मैं इंशाअल्लाह ताला हक़ लेता हूँ कि मैं इस ग्रुप के साथ जितनी भी यानी कि मुझसे इंशाअल्लाह ताला खिदमत होगी, मैं इजाज़ साहब के साथ, अरशद के साथ इंशाअल्लाह ताला पूरा काम करूँगा और हिम्मत से इंशाअल्लाह ताला काम करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शेख है, मेरा फैसलाबाद से ताल्लुक है, डिपार्टमेंट बागदा है और एक्स इंटरनेशनल प्लेयर। बस मैं पाकिस्तान बाग से हमारे जो हीरो से हैं, मैं उनको कबाल प्रेस क्लब में और आज़ारे की आवाम की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, मलिक एजाज साहब और तमाम जितने भी हमारे यहाँ पर मंजूरी तशरीफ लाए हैं, इन्हें प्रेस क्लब जनरल से बहुत शुक्रिया भी कहता हूँ और उनके शुक्रिया भी अदा करता हूँ जनरल सेक्रेटरी कबाल प्रेस क्लब और मलिक एजाज साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए और मुझे यकीन है जिस तरह अट्ठावार में आज़ारे में स्पोर्ट्स मैन के तौर पर ये अपना किरदार अदा कर रहे हैं, अब जो इन्होंने अपना काज दिया है इस पर भी अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाएंगे। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। ये अपने बात रस की तरफ से कुछ हमारे बुक्स हैं फिर आप साथ दे दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।